پچھلے 2 ماہ سے اماں جیسے چارپائی کی ہو کر رہ گئی تھی۔ پہلے پہل تو ہم نے سمجھا بس تھکن ہوگی، چند دن آرام کر لیں گی تو ٹھیک ہو جائیں گی، مگر وقت گزرتا گیا اور اماں کی حالت دن بدن بگڑتی چلی گئی۔ ہمیں یہ بھی نہیں معلوم تھا کہ اماں کو آخر ہو کیا گیا ہے۔ دل چاہتا تھا کہ کسی اچھے ڈاکٹر کے پاس لے کر جائیں، مگر ہماری زندگی کہاں اتنی آسان تھی۔ سرکاری ہسپتال ہی ایک آس تھا، وہاں جاتے تو میلوں لمبی لائنوں میں کھڑے رہتے۔ گھنٹوں کے بعد جب کبھی ہمارا نمبر آتا تو ڈاکٹر ایک بے دلی سے سرسری سی نظر اماں پر ڈال کر 2 ٹکے کی دوائی لکھ دیتا اور اگلا مریض بلا لیا جاتا۔ ہم جیسے غریبوں کی زندگی میں درد کی کوئی قیمت نہیں ہوتی، نہ انتظار کی کوئی قدر۔ مجھے یاد ہے میں نے ہوش سنبھالتے ہی غربت کی گود میں آنکھ کھولی تھی۔ میرا بچپن بوسیدہ چھتوں، ادھ کھلے دروازوں اور مٹی سے اٹے صحنوں میں گزرا تھا، جہاں کوئی خوشبو نہیں تھی، بس نمی، سیلن اور محرومی کی مہک تھی۔ جب کبھی اماں کی انگلی تھامے بازار جاتی تو رنگ برنگے کپڑوں، خوشبودار دکانوں اور چمکتی کوٹھیوں کو دیکھ کر دل کے اندر ایک انجان سی خلش اٹھتی۔ دل کرتا تھا کاش ہماری بھی ایک پکی چھت ہوتی، ایک ایسا گھر جہاں بارش کے دنوں میں پانی برتنوں میں نہ ٹپکتا، مگر یہ خواہشیں بھی میری بوسیدہ جھولی کی طرح کٹی پھٹی تھیں، کبھی پوری نہ ہو سکیں۔ بارشوں کے دن ہمارے لیے قیامت سے کم نہیں ہوتے تھے۔ جیسے ہی بادل گرجتے، اماں اور ابا کے چہروں پر فکر کی گہری لکیریں کھنچ جاتی۔ میں کمرے کے کونے میں دبک کر سوچتی کہ اگر آج کی طوفانی بارش میں ہماری چھت گر گئی تو ہم کہاں جائیں گے؟ پرانی اینٹوں اور شکستہ تیلوں کی بنی چھت ہر بارش میں ایسی آوازیں نکالتی جیسے کوئی چھوٹا بچہ ہچکیاں لے لے کر رو رہا ہو۔ دیواروں سے پانی رستا، فرش پر کیچڑ بنتا اور ہم سب ہاتھوں میں پرانے کپڑے، بالٹیاں اور برتن لیے پانی روکنے کی ناکام کوشش کرتے رہتے۔ اماں دوسروں کے گھروں میں جا کر برتن مانجتی تھی، فرش صاف کرتی تھی۔ اب ان کے ہاتھوں میں پہلے جیسی طاقت نہ رہی تھی۔ جب سے بستر پکڑا تھا ان کی آنکھوں میں عجیب سی ہار دکھائی دیتی تھی۔ ابا دن بھر مزدوری کے لیے نکلتے، مگر مزدوری بھی نصیب کی مار تھی۔ کبھی کوئی کام مل جاتا تو شام کو ہاتھ میں چند 100 روپے لے آتے، اور اگر نہ ملتا تو خالی جیب بوجھل قدموں کے ساتھ دروازہ کھولتے۔ اماں کو دیکھ کر ان کی آنکھوں میں بے بسی صاف جھلکتی تھی، ورنہ اس سے پہلے حالات ذرا سدھرے ہوئے تھے۔ اماں کبھی کبھار بڑی مشکل سے حویلی کے بچا کھچا سالن لے کر آتی تھی، وہ سالن جو نواب لوگوں کے دسترخوان سے بچ کر ملازموں کے لیے الگ کر دیا جاتا تھا، اور ملازم بھی جسے بیکار سمجھ کر پرانے برتنوں میں پھینک دیتے۔ اماں اسے جھاڑ کر صاف کرتی، کسی طور گرم کر کے ہم سب کے آگے رکھ دیتی تھی۔ بھوک ایسی تھی کہ کوئی گلا شکوہ نہ کرتے اور خاموشی سے کھا لیتے تھے۔ اماں نے اپنی باجی سے 2 مرتبہ مدد کی درخواست کی تھی، وہی باجی جو کبھی اماں کی ہمدرد کہلائی جاتی تھی۔ پہلی بار تو باجی نے چند دن کا راشن دے دیا، دوسری بار بھی دوائیوں کے لیے کچھ مدد کر دی، مگر جب تیسری بار اماں نے ہمت کر کے بات کی تو باجی نے صاف صاف کہہ دیا، اب بہن ہم بھی اپنے گھر کو سنبھالیں یا تمہاری مدد کرتے رہیں۔ اس نے اماں کی جگہ اپنی حویلی میں کسی اور کام والی کو رکھ لیا تھا۔ اماں کی بیماری نے ان کے کام کا بوجھ ان کے کندھوں سے چھین لیا تھا، اور ہماری عزت بھی کسی کا بوجھ اٹھانے کے قابل نہیں رہی تھی۔ اب گھر کے اندر ایک عجیب خاموشی طاری رہتی۔ اماں چارپائی پر چپ چاپ پڑی رہتی، ابا دن بھر کی تھکن چہرے پر سجائے کسی سوچ میں گم ہو جاتے، اور میں بوسیدہ کپڑوں میں ادھ کھلے دروازے کے پاس بیٹھ کر جانے کن خوابوں میں گم ہو جاتی۔ کبھی اماں کی کھانسی سن کر چونک جاتی، کبھی بارش کی بوندوں کی ٹپ ٹپ سن کر دل میں انجانے خوف اتر آتے۔ غربت ایک ایسی زنجیر تھی جو ہر سانس کے ساتھ ہمیں جکڑتی جا رہی تھی۔ امید کے چراغ بجھتے جا رہے تھے، اور بس ایک اندھیرا تھا جو دن بدن گہرا ہوتا جا رہا تھا۔ مجھ سے چھوٹا ایک بھائی تھا، محسن، جو محض ابھی 10 برس کا ہوا تھا۔ غربت کی ماری زندگی نے اسے بھی جلدی بڑا کر دیا تھا۔ جس عمر میں بچوں کو کتابوں میں خواب بنتے دیکھنا جانا چاہیے تھا، اس عمر میں وہ ابا کے ساتھ مزدوری پر جانے لگا تھا۔ میں اکثر اسے حسرت بھری نظروں سے دیکھتی، دل میں ایک ٹیس اٹھتی کہ شاید میرا بھائی بھی ایک دن اس دائرے سے نکل جائے جس میں ہم سب جکڑے ہوئے تھے۔ بچپن سے ہی میرے دل میں علم حاصل کرنے کی ایک آگ سلگتی رہی تھی۔ میں چاہتی تھی کہ کتابوں کی خوشبو میری سانسوں میں بسے۔ میں چاہتی تھی کہ میں اس گندگی، اس محرومی، اس بے نوری سے نکل کر ایک صاف ستھری دنیا میں قدم رکھوں، جہاں عزت ہو، سکون ہو، اور ایک چھت ہو جو برسات میں روتی نہ ہو۔ مگر قسمت کے پنجے اس قدر سختی سے میرے پیروں میں جکڑے ہوئے تھے کہ ہر بار جب آگے بڑھنے کی کوشش کرتی، یہ پنجے مزید کس جاتے، اور میں پھر اسی زمین پر جا گرتی جہاں سے نکلنے کا خواب دیکھتی تھی۔ میری صورت میں خدا نے حسن کا ایک چراغ روشن کر رکھا تھا۔ بڑی بڑی موٹی موٹی آنکھیں، گھنے سیاہ بال،
سراہی دار گردن اور سنورتی ہوئی جوانی نے مجھ میں مزید ایک عجیب سی کشش بھر دی تھی۔ میں اب 15 سال کی ہو چکی تھی، مگر افسوس اسکول کی عمارت میں کبھی قدم تک نہ رکھا تھا۔ میری آنکھوں نے کتابوں کی جلدیں کبھی چھوئی تک نہیں تھیں۔ اسکول میرے لیے ایک ایسی دنیا تھی جس کا تصور تو تھا، لیکن حقیقت میرے ہاتھوں سے کوسوں دور تھی۔ اماں جب گھر سے نکلتی اور ابا مزدوری پر جاتا تو میں محسن کو سنبھالتی تھی۔ کبھی کبھی اس کے ننھے ہاتھوں کو تھام کر سوچتی کہ کاش ہماری قسمت بدل جائے، مگر جیسے جیسے میری عمر بڑھنے لگی، میں 12-13 برس کی ہوئی تو ابا نے سختی سے حکم سنا دیا تھا، بیٹی اب گھر سے باہر قدم نہ نکالنا، غریبوں کی بیٹیوں کا کوئی پرسان حال نہیں ہوتا، زمانہ بہت برا ہے۔ اماں بھی بار بار سمجھاتی، آنکھوں میں فکر کی پرچھائیاں لیے کہتی، بیٹا سر پر دوپٹہ لیا کر، نظر جھکا کر چلا کر، ہم جیسے غریبوں کا کوئی نہیں ہوتا، کل کو کوئی اونچ نیچ ہو گئی تو ہم کس کے پاس جا کر روئیں گے؟ میں خاموشی سے سر ہلا دیتی۔ ہمارا گھر ایک کچی جھونپڑی نما تھا، چھوٹے چھوٹے کمروں میں بس اتنی جگہ تھی کہ ہم چارپائیاں اور چند برتن رکھ سکیں۔ اس پسماندہ بستی میں جہاں ہماری جھونپڑی آباد تھی، ہر طرف غریبی، مفلسی اور بے حسی کی فصل اگتی تھی۔ ہر گلی میں آوارہ لڑکے کھڑے ملتے تھے جو آتے جاتے لڑکیوں پر فکرے کستے، بری نظروں سے تاڑنے کو اپنی جیت سمجھتے تھے۔ میری ماں کی نصیحتیں اور ابا کی سختی میرے دل میں ایک ڈھال بن چکی تھی۔ میں جانتی تھی کہ ان نظروں کا مقابلہ خاموشی سے نہیں، سختی سے کرنا ہوگا۔ جب کبھی سودا سلف لینے بازار جاتی تو اپنی چال میں ایسی مضبوطی رکھتی کہ کوئی مجھے کمزور نہ سمجھے۔ میرے لہجے میں ایسا تیکھا پن ہوتا تھا کہ کوئی ہمت نہ کر سکے میری طرف آنکھ اٹھانے کی۔ سر پر دوپٹہ سختی سے جما کر نظریں جھکائے قدم مضبوطی سے رکھتے ہوئے چلتی، جیسے کوئی سپاہی محاذ پر جا رہا ہو۔ ہر قدم کے ساتھ دل میں دعا کرتی کہ جلدی سے سودا لے کر خیریت سے واپس پہنچ جاؤں۔ اس بستی کی گندی نظروں سے بچنا کسی میدان جنگ سے کم نہیں تھا۔ میرے ارد گرد کئی نظریں ہمیشہ میلے ارادوں کے ساتھ میرے تعاقب میں رہتی۔ میں ان نگاہوں کی چبھن کو اپنی جلد پر محسوس کرتی تھی، مگر میں نے ہمیشہ اپنی مٹھی مضبوطی سے بند رکھی۔ میری عزت میری پہچان تھی، اور میں جانتی تھی کہ یہ دنیا غریب کی بیٹی کی عزت کو ذرا سی لغزش پر نوچ ڈالتی ہے۔ اسی لیے میں نے کبھی کسی کو یہ موقع نہ دیا تھا کہ وہ میرے قریب بھی آ سکے۔ میرا لہجہ، میرا انداز، میرا حجاب سب میری ڈھال بن چکے تھے۔ مگر ہر شام جب مزدوری سے لوٹتے ابا کے خالی ہاتھ اور اماں کی بستر پر بے بس پڑی حالت دیکھتی تو میرے اندر کی ساری بہادری ریزہ ریزہ ہو جاتی۔ دل چاہتا تھا کہ زور زور سے روؤں، چیخ چیخ کر آسمان سے شکایت کروں کہ آخر کیوں ہم پر اتنی تنگی آئی ہے، کیوں ہماری زندگی بس روٹی، بیماری اور محرومی کا دوسرا نام بن کر رہ گئی ہے۔ رات کو جب سب سو جاتے، میں اپنی بوسیدہ چارپائی پر لیٹے لیٹے چھت کے ٹپکتے سوراخوں سے آسمان کو تکتی رہتی تھی۔ کبھی ان گنت تاروں کو دیکھ کر سوچتی کہ کاش میری زندگی میں بھی ایک چمکتا ہوا ستارہ نصیب ہو جائے جو مجھے اس اندھیرے سے نکال کر روشنیوں کی دنیا میں لے جائے۔ محلے والوں کی نگاہوں میں ہمارے لیے کبھی عزت نہیں تھی۔ جب سے اماں بستر سے جا لگی تھی اور ابا کی مزدوری ڈھلتی ہوئی شام کی طرح مدھم پڑنے لگی تھی، تب سے ہمیں ہر ضرورت کے لیے دوسروں کے در پر دستک دینی پڑتی تھی۔ ہر دن کا آغاز کسی نہ کسی دروازے پر دستک سے ہوتا، اور ہر دستک ہمارے وقار میں ایک نیا شگاف ڈالتی تھی۔ ماں کی بیماری کے لیے کبھی کسی سے ادھار دوائی مانگنی پڑتی، کبھی راشن کے لیے ہاتھ پھیلانا پڑتا، اور ہر بار ان کا انداز ایسا ہوتا جیسے ہم کوئی جرم کر رہے ہوں۔ میں جب کسی کی گھر کی دہلیز پر کھڑی ہوتی، نظریں جھکائے ہلکی سی دستک دیتی تو دروازہ کھلتے ہی پہلا تاثر ان کی آنکھوں کا حقارت بھرا انداز ہوتا، جیسے کہہ رہے ہوں کہ پھر یہ بھکاری آ گئی۔ کوئی زبان سے نہ بھی کہتا تو ان کے سرد رویے اور بے نیازی سے لبریز لہجے سے سب کچھ سمجھ آ جاتا تھا۔ ارے بی بی، روز روز ادھار نہیں چلتا، ہمارا بھی تو کوئی حساب ہے نا۔ کبھی کوئی عورت طنزیہ ہنستی ہنستے ہوئے کہتی، اپنی لڑکی کو نوکری پر لگا دو، ہاتھ پھیلانے کی نوبت ہی نہیں آئے گی۔ کوئی مرد کھڑے کھڑے مشورہ دیتا، بیٹی بڑی ہو گئی ہے، گھر بٹھانے سے کچھ نہیں ہوتا، 2 پیسے کمانے دو، غربت کچھ تو کم ہوگی۔ یہ سن کر میرا کلیجہ منہ کو آ جاتا، میرے اندر طوفان سا اٹھتا، مگر میں چپ رہتی، سر جھکائے آنکھوں میں آنسو چھپاتے بس تھوڑی تھوڑی سی دوا یا تھوڑا سا آٹا لے کر لوٹ آتی۔ میرے ہاتھوں میں وہ ادھار کی چیزیں ہوتی اور دل میں ان کی باتوں کی چھالیں جو اندر ہی اندر مجھے زخمی کرتی رہتی۔ گلی کے نکڑ پر کھڑے آوارہ لڑکے میری طرف طنزیہ مسکراہٹیں اچھالتے، ارے ارے اب یہ خود ہی محلے بھر سے مانگنے نکل پڑی ہے، ہائے ہائے اب تو نوکری کرنی ہی پڑے گی۔ اور میں اپنی بوسیدہ چادر کو مزید سختی سے اپنے وجود کے گرد لپیٹ لیتی
جیسے اس چادر میں چھپ کر خود کو ان کی نظروں، ان کے فکروں اور ان کی حقارت سے بچا سکتی ہوں۔ گھر آ کر اماں کے پاس بیٹھتی تو اماں میری آنکھوں میں چھپے ہوئے سوالوں کو پڑھ لیتی، دھیرے سے میرا ہاتھ تھام کر کہتی، بیٹی، غربت میں صبر سب سے بڑی دولت ہوتی ہے۔ اللہ دیکھ رہا ہے، ہم کسی کا حق نہیں مارتے، صرف وقت کی مار کھاتے ہیں۔ مگر کب تک صبر کرتی، کب تک یہ طعنے سہتی، کب تک دوسروں کی خیرات پر جیتی؟ میرے اندر ایک سلگتا ہوا سوال تھا جو ہر روز اپنی شدت بڑھاتا جا رہا تھا۔ کیا ہماری زندگی کا مقدر بس دوسروں کے قدموں میں جھکے رہنا ہے؟ کیا کبھی ایسا دن آئے گا جب ہم کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلائیں گے؟ راتوں کو جب اماں درد سے کراہتی اور ابا مایوس چہرہ لیے چپ چاپ بیٹھے رہتے تو میں اپنے بوسیدہ کمرے کی دیواروں کو گھورتی رہتی۔ ان دیواروں پر میری چپکی ہوئی حسرتیں تھیں، میرے خوابوں کی قبریں تھیں، میرے ناتمام تمناؤں کے نوحے تھے۔ کبھی کبھی دل کرتا تھا کہ سب چھوڑ چھاڑ کر کہیں دور بھاگ جاؤں، کسی اجنبی شہر میں جا کر کوئی کام کر لوں، کسی ہوٹل میں برتن دھو لوں، کسی فیکٹری میں کام کر لوں، بس اتنا کما سکوں کہ اماں کی دوا وقت پر آ جائے، محسن کے ہاتھوں میں کتابیں آ جائیں اور ابا کی آنکھوں سے مایوسی کا دھواں چھٹ جائے۔ لیکن محلے کی زبانیں، لوگوں کی نظریں، اماں ابا کی بے بسی، سب میری آزادی کی راہ میں دیوار بن کر کھڑے ہو جاتے تھے۔ میں جانتی تھی کہ اگر اکیلی باہر نکلی تو دنیا مجھے نوچ ڈالے گی۔ میں جانتی تھی کہ یہ غربت نہ صرف پیٹ پر بھاری تھی بلکہ عزت پر بھی بھاری ہو چکی تھی۔ اسی لیے میں ہر دن اپنی امیدوں کو، اپنے خوابوں کو، اپنے ارمانوں کو اپنے اندر دبا لیتی، خاموشی سے اپنی مٹھی بند کرتی، چادر سنبھالتی اور اس زندگی کے دائرے میں پھر ایک اور دن جینے کی کوشش کرتی۔ ایک دن کی بات ہے، دوپہر کا وقت تھا، اماں بخار میں تپ رہی تھی، محسن باہر گلی میں کھیلنے چلا گیا تھا اور ابا مزدوری کی تلاش میں نکلا تھا۔ گھر میں صرف میں تھی۔ دروازہ ہلکی سی دستک پر بجا۔ میں نے چادر سنبھالی اور آہستہ سے دروازہ کھولا۔ سامنے محلے کی ایک عورت کھڑی تھی، خالہ رشیدہ۔ رشیدہ خالہ ان عورتوں میں سے تھی جو اپنی زبان کے زہر سے پورے محلے میں مشہور تھیں۔ ان کی باتوں میں کبھی میٹھا نہیں ہوتا تھا، ہمیشہ کڑواہٹ اور تحقیر چھپی ہوتی تھی۔ ارے بیٹی، کب تک یوں اماں ابا کے ساتھ بھوکی ننگی مرے گی؟ اس نے سیدھے سیدھے بنا کسی تمہید کے بات شروع کی۔ دیکھو زمانہ بڑا خراب ہے، ایسے تمہارا گزارا نہیں ہوگا۔ میں ایک نوکری دلوا سکتی ہوں تمہیں، ایک بڑے صاحب کے گھر میں، کام بھی آرام کا ہے اور پیسے بھی اچھے ملیں گے۔ میں خاموش کھڑی رہی، چادر کے پلو کو بار بار اپنی انگلیوں میں لپیٹتی رہی۔ میرے دل میں ایک لہر اٹھی، نوکری، اپنی کمائی، اماں کی دوا، محسن کی پڑھائی، ابا کی مزدوری کا بوجھ ہلکا کرنا، کیا واقعی یہ ممکن تھا؟ خالہ رشیدہ نے میری آنکھوں میں جھانک کر دھیمی آواز میں کہا، بس تھوڑا سا خدمت کا کام ہے، مہینے کے 5-6 ہزار دے دیں گے، مالک لوگ بڑے اچھے ہیں، اور اگر زیادہ خوش کر دیا تو کچھ اور بھی ہاتھ میں دیں گے۔ لفظ خوش کر دیا میرے دل پر تیر کی طرح لگا۔ مجھے خالہ رشیدہ کی نظریں اب صاف دکھائی دینے لگیں۔ ان کی مسکراہٹ کے پیچھے چھپا ہوا مطلب میری روح تک میں چپ گیا۔ میرے جسم میں سنسناہٹ دوڑ گئی، ایسا لگا جیسے میرے چاروں طرف خطرے کی گھنٹیاں بج رہی ہوں۔ میں نے فوراً قدم پیچھے ہٹایا اور دروازہ ذرا سا مزید بند کر لیا۔ خالہ جی، میں نوکری نہیں کر سکتی، اماں اکیلی ہیں گھر میں ان کو کیسے چھوڑ دوں؟ میں نے نرم مگر دو ٹوک انداز میں جواب دیا۔ خالہ رشیدہ نے ناک چڑھائی۔ بڑی غیرت والی بنتی ہے، ٹھیک ہے، جیسی تمہاری مرضی، مگر یاد رکھو عزت اور روٹی ایک ساتھ نہیں چلتے غریب کے گھر۔ یہ کہہ کر وہ پلٹ گئی۔ ان کی آواز، ان کے الفاظ، ان کی نظروں کی چبھن میرے اندر کئی دن تک گھلتی رہی۔ میں نے دروازہ بند کیا اور اندر آ کر اماں کے پاس بیٹھ گئی۔ ان کی پیشانی پر گیلا کپڑا رکھتے ہوئے میں خود بھی چپکے سے آنسو بہاتی رہی، اپنے اندر اٹھنے والی اس تڑپ کو دباتی رہی جو روز میرے خوابوں کو کچلتی جا رہی تھی۔ وہ رات میں نے جاگ کر گزاری تھی، کبھی اماں کی طرف دیکھتی، کبھی محسن کے سوئے ہوئے چہرے پر نظر ڈالتی۔ دل میں ایک ہی دعا تھی کہ اللہ ہمیں ایسی غربت سے نکال لے جہاں عزت کے سودے نہ کرنے پڑیں، جہاں کوئی خالہ رشیدہ ہمیں خوش کرنے کی شرط نہ لگائے، جہاں محلے والوں کی آنکھوں میں ترس اور حقارت کا زہر نہ ہو۔ اسی رات میں نے رب کے حضور سجدے میں گر کر دعا کی، یا اللہ ہمیں بھی ایک عزت والی زندگی دے دے، کوئی ایسا وسیلہ بنا دے کہ محلے والوں کے طعنے سننے کی نوبت نہ آئے اور میرے ماں باپ کو بھی سکون کا سانس نصیب ہو۔ دل کے کسی کونے میں ایک بہت چھوٹی سی امید جاگ اٹھی تھی، جیسے اندھیرے میں کہیں دور بہت ہلکی سی روشنی کی ایک لکیر دکھائی دی ہو۔ میں نے خود سے وعدہ کیا تھا کہ کسی بھی حال میں، کسی بھی قیمت پر اپنی عزت پر حرف نہیں آنے دوں گی، چاہے بھوکی رہوں، ننگی رہوں،
لیکن اپنی پاکیزگی کی چادر کبھی نہیں چھوڑوں گی، اور یہ وعدہ میرا سب سے قیمتی اثاثہ بن گیا تھا۔ اگلے دن جب سورج اپنی تیز کرنوں کے ساتھ جھونپڑی کے پرانے پردے پر دستک دینے لگا تو میں اماں کے لیے دوا لینے بازار کی طرف نکلی۔ بدن پر بوسیدہ سا سوٹ تھا جو کئی جگہ سے پیوند لگا ہوا تھا، اور چہرے پر غربت کا ایسا نقاب کہ ہر گزرنے والا پہلی ہی نظر میں ہماری بے بسی کو بھانپ لیتا تھا۔ راستے میں ہر موڑ پر، ہر نکڑ پر کوئی نہ کوئی آشنا چہرہ ملتا جو حقارت بھری نظر سے دیکھتا جیسے میں کوئی سوالی تھی۔ کچھ عورتیں آنچل میں منہ دبا کر ہنستی تھیں، کچھ مرد آنکھوں سے ناپ تول کرتے، اور بچے میرے پیچھے پیچھے بھاگتے اور آوازیں کستے۔ ادھاری کی شہزادی آ رہی ہے، بچوں کہیں تم سے بھی نہ مانگ لے۔ میرے کانوں میں انگارے بھرنے لگتے، مگر میں سر جھکائے قدموں کو زمین سے گھسیٹتی آگے بڑھتی رہی۔ دکان پر پہنچی تو دکاندار جو کبھی ہمارے ابا کے یاروں میں تھا اب آنکھیں پھیر کر بات کرتا تھا۔ بی بی اب کچھ نقد لایا کرو، روز روز ادھار نہیں چلتا، اس نے تیکھے لہجے میں کہا، گویا مجھ پر احسان کر رہا ہو۔ میری آنکھوں میں ایک پل کو نمی تیر گئی، لیکن میں نے جلدی سے اپنے دامن سے آنکھیں خشک کر ڈالی۔ چاچا، اماں کی دوا بہت ضروری ہے، اللہ کا واسطہ آخری بار دے دو، اگلے ہفتے ابا مزدوری کا کچھ بندوبست کر لیں گے، میں نے تھرتھراتی آواز میں کہا۔ دکاندار نے ٹھنڈی سانس لی، پھر دوا کی شیشی تھما دی۔ بس آخری بار، اور دیکھ بیٹی گھر میں کوئی بندوبست کر، کوئی نوکری کر لے یا کوئی کام ڈھونڈ، زمانہ بڑا خراب ہے، یوں ہی در در مانگنے سے عزت جاتی ہے۔ وہ نصیحت کر کے پھر اپنی سیٹ والی کرسی پر جا بیٹھا۔ میں دوا کا لفافہ ہاتھ میں لیے واپسی کے رستے پر چل پڑی۔ ہر قدم کے ساتھ ایسا لگتا تھا جیسے زمین میرے نیچے سے کھسک رہی ہو۔ دل میں ایک بوجھ سا تھا، آنکھوں میں ایک نہ کہی ہوئی فریاد۔ راستے بھر سوچتی رہی، کیا واقعی محلے والے ٹھیک کہتے ہیں؟ کیا عزت بچانے کے لیے کام کرنا پڑے گا؟ مگر کہاں، کیسے، کون دے گا ایک غریب ان پڑھ لڑکی کو کام؟ گھر پہنچی تو اماں کا حال پہلے سے بدتر تھا۔ بخار میں تپتی اماں کی آنکھوں میں جب میں نے جھانکا تو اپنے سارے سوالوں کے جواب پا گئی۔ میں نے خود سے وعدہ کر لیا کہ اب جو بھی ہو میں ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر نہیں بیٹھوں گی۔ میں کچھ نہ کچھ کر کے اماں، ابا اور محسن کی زندگی میں روشنی ضرور لاؤں گی، چاہے وقت میرا کتنا ہی سخت امتحان کیوں نہ لے لے۔ اسی رات میں نے فیصلہ کر لیا کہ اگلے دن محلے کی دوسری گلیوں میں جا کر کام ڈھونڈوں گی، کسی کے برتن مانجوں گی، کپڑے دھوؤں گی یا جھاڑو پوچھا کروں گی، مگر اب روز روز کی ذلت کے تانے نہیں سنوں گی، نہ ہی اماں کی بیماری کو یوں تماشا بننے دوں گی۔ رب کی راہ دیکھتے دیکھتے اب میں خود قدم اٹھانے کو تیار ہو گئی تھی، خالی ہاتھ دعا مانگنے کے ساتھ ساتھ اب اپنے ہاتھوں سے محنت کا بوجھ اٹھانے کے لیے بھی تیار تھی۔ اگلے دن صبح سویرے ہی میں نے اپنا پھٹا پرانا دوپٹہ سر پر لیا اور دروازے پر کھڑی ہو کر ارد گرد کے گھروں پر نظریں دوڑانے لگی۔ ہر طرف خاموشی تھی، جیسے یہ شہر امیروں کا ہو اور ہم جیسے ننگے پاؤں بھکاری ان کی دہلیز پر فقط خاک چاٹنے کو پیدا ہوئے ہوں۔ میں نے ہمت باندھی اور سامنے والی گلی کی بڑی کوٹھی کی طرف قدم بڑھائے۔ دل زور زور سے دھڑک رہا تھا، ہر لمحہ یہی خدشہ تھا کہ کہیں کوئی ذلیل نہ کرے، دھتکار نہ دے۔ دروازہ کھٹکھٹایا تو اندر سے ایک ملازم آیا، میری حالت پر ایک نظر ڈال کر ہنکارا مارا اور اندر بلا لیا۔ بی بی صاحبہ سے بات کرنی ہے، میں نے دبی دبی آواز میں کہا۔ وہ اندر گیا اور چند لمحوں بعد ایک چمکتی دمکتی دبلی پتلی مگر نخلیلی عورت باہر نکلی، زیورات سے لدی ہوئی، ناک چڑھی ہوئی، غرور کا خول چہرے پر چڑھائے۔ کون ہو تم؟ اس نے اوپر سے نیچے تک مجھے اس انداز میں دیکھا جیسے میں کوئی زمین پر رینگتی ہوئی چیز ہوں۔ بی بی، کام چاہیے تھا، صفائی، برتن، کپڑے دھونا، جو مل جائے، میں نے ہاتھ جوڑ کر کہا۔ وہ کچھ دیر سوچتی رہی، پھر ناک سکیڑ کر بولی، کام تو ہے مگر تنخواہ زیادہ نہ مانگنا، اور ہاں کوئی چیز غائب ہوئی تو جانتی ہو نا انجام۔ میں نے جلدی سے سر ہلا دیا۔ کچھ ہی دیر میں مجھے کام سمجھا دیا گیا، برتن دھونا، فرش رگڑنا، غسل خانے صاف کرنا، اور بی بی صاحبہ کے پالتو کتوں کے پیچھے بھاگ بھاگ کر گندگی صاف کرنا۔ مزدوری صرف چند پیسے۔ پہلا دن ہی تھا کہ میں نے برتن دھوتے ہوئے ہاتھوں کو کاٹ لیا، انگلیوں سے خون رسنے لگا، مگر ہمت نہ ہاری۔ میں جانتی تھی کہ اگر شکایت کی تو کام سے نکال دی جاؤں گی اور گھر میں اماں کی دوا بند ہو جائے گی، اسی لیے دانت بھینج کر درد کو پی گئی۔ دوپہر کو کام کرتے کرتے جب میں نے پانی کا گلاس مانگا تو بی بی صاحبہ نے طنزیہ ہنسی کے ساتھ کہا، غریبوں کے نصیب میں تو صرف پسینہ ہے، پانی کہاں؟ پہلے کام ختم کرو، پھر پانی ملے گا۔ میں نے اپنی پیاسی زبان کو دانتوں تلے دبا لیا اور دوبارہ جھک کر فرش صاف کرنے لگی۔ جسم میں درد،
پسینے سے بھیگے کپڑے اور دل میں کسی انجانے طوفان کا خوف۔ ایک طرف سے ملازم مرد آتے جاتے عجیب نظروں سے مجھے دیکھتے، کبھی کوئی پاس سے گزرتے ہوئے میرے ہاتھ پر انگلی لگا دیتا، کبھی کوئی ہنستے ہنستے میرے قریب آ کر جھک جاتا۔ ان کے انداز میں ایسی گندی نیت چھپی تھی کہ میرا دل کرتا زمین پھٹے اور میں اس میں سما جاؤں۔ بی بی صاحبہ کا شوہر جو دن بھر گھر پر ہی پڑا رہتا تھا، اکثر اپنے کمرے سے جھانک جھانک کر مجھے گھورتا۔ ایک دن صفائی کرتے کرتے میں اس کے کمرے کے پاس سے گزری تو اس نے جان بوجھ کر پانی کا جگ گرا دیا۔ ارے او لڑکی، ذرا یہ پانی صاف کر دے، اس نے بلا کر کہا۔ جب میں جھک کر پانی صاف کرنے لگی تو اس کی گندی نظریں میرے وجود کو نوچنے لگی۔ ایک پل کو میرا دل کانپ گیا، جسم سن ہو گیا۔ میں نے جلدی سے صفائی مکمل کی اور بنا کچھ کہے باہر بھاگ آئی۔ میرے وجود میں کانٹے چبھنے لگے تھے، دل میں شدید خوف گھر کر گیا تھا۔ رات گھر آئی تو اماں نے میری حالت دیکھی، میلے پھٹے کپڑے، ہاتھوں پر کٹے ہوئے نشان اور آنکھوں میں جمی ہوئی ویرانی۔ اماں نے مجھے سینے سے لگا لیا اور میری پیشانی چوم کر کہا، بیٹی عزت سب کچھ ہے، اگر کہیں دل گھبرائے تو چھوڑ دینا کام، اللہ خیر کرے گا۔ لیکن میرے اندر تو ایک طوفان برپا تھا، کیسے چھوڑ دوں؟ بھوکی ماں، نڈھال باپ اور ننھا بھائی، کون تھا ہمارا؟ اگر میں نہ کروں تو کون کرے گا؟ اس رات میں نے رب سے بہت لمبی باتیں کی، اپنے آنسوؤں کو تکیے میں چھپا کر دل سے صرف ایک دعا مانگی، اے رب میری عصمت کی حفاظت فرمانا، مجھے عزت کے ساتھ روزی عطا کرنا۔ اسی دعا میں، اسی آنکھوں کی نمی میں میری نئی زندگی کا پہلا قدم چھپ گیا تھا۔ اب میں ٹوٹنے کے لیے نہیں، ہر ذلت اور گندگی کے بیچ سے سر اٹھا کر جینے کے لیے تیار ہو رہی تھی۔ اگلی رات کو جب میں کام سے لوٹی تو ابا صحن کے ایک کونے میں بیٹھا تھا، سر جھکا ہوا تھا، ہاتھوں میں چہرہ چھپا رکھا تھا۔ میں دبے پاؤں اس کے قریب آئی مگر قدم جیسے زمین میں دھس گئے۔ ابا کی حالت دیکھ کر میرا دل لرز گیا۔ وہ شخص جو میرا محافظ تھا، میرا باپ جو کبھی میری ہنسی پر دنیا کی ساری خوشیاں قربان کر دینے کو تیار تھا، آج اس کے کندھے لرز رہے تھے۔ اس کے ہاتھوں کی لکیروں میں غربت کی گرد بسی تھی اور آنکھوں کے نیچے تھکن کے گہرے حلقے۔ میں نے ہمت کر کے آہستہ سے پکارا، ابا؟ انہوں نے چونک کر سر اٹھایا۔ ان کی آنکھیں سرخ تھیں، جیسے وہ طویل عرصے سے ضبط کے آنسوؤں کا بوجھ اٹھائے بیٹھے ہوں۔ مجھے دیکھتے ہی ابا کے چہرے پر عجیب سی تکلیف پھیل گئی۔ آ گئی میری بچی؟ اس نے میرے سر پر ہاتھ رکھا مگر اس کے ہاتھوں کی لرزش چھپائے نہ چھپ سکی۔ کہاں تھی بیٹا؟ اس نے پوچھا مگر اس سوال کے پیچھے جو درد تھا وہ لفظوں میں بیان کرنا ممکن نہیں تھا۔ میں نے نظریں جھکا لیں۔ کیا بتاتی کہ امیر لوگوں کے کتوں کی گندگی صاف کر کے آئی ہوں؟ کیا بتاتی کہ بی بی صاحبہ کے شوہر کی گندی نظروں کا شکار بنتے بنتے بچی ہوں؟ میرے سکوت نے ہی سب کچھ کہہ دیا۔ ابا نے میرا ہاتھ تھاما اور اس پر نظریں جمائے جمائے جیسے اپنے آپ سے جنگ لڑ رہا ہو۔ اس کی آنکھوں میں صرف ایک جذبہ تھا، بے بسی۔ بیٹا، اس کی آواز بھرائی ہوئی تھی، میں تیرا باپ ہو کر تجھے عزت کی چھاؤں نہ دے سکا۔ میرے بس میں ہوتا تو تیرے قدموں تلے دنیا کی دولت بچھا دیتا، مگر دیکھ، غربت نے میرے ہاتھ کاٹ دیے ہیں، میں کچھ بھی نہیں کر سکا۔ میرے حلق میں آنسوؤں کا گولا پھنس گیا۔ میں جانتی تھی ابا کی یہ حالت کیوں ہے۔ یہ غربت صرف ہمارے پیٹ پر نہیں، ہماری روح پر بھی کوڑے مار رہی تھی۔ میں نے جلدی سے ابا کے ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیے اور کہا، ابا میری فکر نہ کرو، بیٹی ہو کر اگر باپ کے بوجھ میں ہاتھ نہ بٹاؤں تو پھر کیسی بیٹی؟ آپ نے ہمیں عزت دی ہے ابا، اور یہی سب سے بڑی دولت ہے۔ ہم بھوکے رہ لیں گے مگر ہاتھ پھیلانے والے نہ بنیں گے۔ ابا کی آنکھوں سے دو موٹے موٹے آنسو لڑک کر اس کی جھریوں میں گم ہو گئے۔ وہ آنسو جو شاید برسوں کی محرومیوں، ناکامیوں اور آج کے دن کی بے بسی کا نوحہ تھے۔ اس نے مجھے گلے لگا لیا اور میں اس کی تھکن زدہ چھاتی پر سر رکھ کر رونے لگی۔ وہ لمحہ میرے لیے دنیا کی سب سے بڑی پناہگاہ تھا۔ غربت کی تپتی دھوپ میں ابا کی کمزور باہوں کا سایہ جو شاید وقت کے طوفانوں کے آگے زیادہ دیر نہیں ٹھہر سکتا تھا، مگر میرے لیے وہی سب کچھ تھا۔ اسی رات میں نے دل ہی دل میں ایک عہد کیا کہ چاہے دنیا کتنی بھی بے رحم ہو جائے، چاہے مجھے کتنی ہی ذلت سہنی پڑے، میں اپنے ابا کے خوابوں کو ٹوٹنے نہیں دوں گی۔ میں ان ہاتھوں کو جو مزدوری سے چھل گئے تھے کبھی مایوسی کی لکیر نہیں بننے دوں گی۔ میں ان آنکھوں میں آنسو نہیں بہنے دوں گی، چاہے مجھے اپنی ہنسی، اپنی خوشیاں، اپنا سکھ قربان ہی کیوں نہ کرنا پڑے۔ میں نے اپنے اندر کی لڑکی کو پہلی بار عورت بنتے دیکھا تھا، ایک ایسی عورت جو چپ چاپ اپنے کندھوں پر دنیا بھر کا درد اٹھا لینے کے لیے تیار تھی۔ اگلے دن جب میں کام پر پہنچی تو پورا گھر ایک عجیب سی خاموشی میں ڈوبا ہوا تھا۔
ہر طرف سناٹا طاری تھا، جیسے وقت تھم سا گیا ہو۔ میں نے الجھن میں ادھر ادھر نظریں دوڑائیں، کہیں کوئی آہٹ تک سنائی نہ دی۔ صرف 2 ملازم دور ایک کونے میں بیٹھے تاش کے پتوں سے کھیلنے میں مصروف تھے۔ میں نے اپنے دوپٹے کو درست کرتے ہوئے ہچکچاہٹ سے ان کی جانب قدم بڑھائے اور ہلکی آواز میں پوچھا، یہ خاموشی کیوں ہے؟ بیگم صاحبہ کہاں ہیں؟ میری بات سنتے ہی ایک ملازم نے دوسری کی طرف شرارت بھری نظروں سے آنکھ ماری، جیسے کوئی راز کی بات ہو جس پر وہ دونوں ہی ہنسنا چاہتے ہوں مگر خود پر قابو پائے بیٹھے ہوں۔ ایک نے اشارے سے سامنے والی راہداری کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، اس طرف۔ ان کی حرکتوں پر دل کو تھوڑا سا شک تو ہوا، مگر پھر سوچا کہ شاید بیگم صاحبہ کی طبیعت خراب ہو یا کوئی مجبوری ہو، اسی لیے سب اتنے خاموش ہیں۔ اپنے دل کی دھڑکن کو سنبھالتی میں آہستہ آہستہ قدم اٹھاتی ہوئی اس طرف چل دی جہاں ایک کونے میں ایک پرانا سا کمرہ تھا۔ جیسے ہی میں اس کمرے کے اندر داخل ہوئی، اچانک میرے چاروں طرف اندھیرا چھا گیا۔ دل ایک دم تھک سے رہ گیا۔ کچھ بھی سمجھنے کا موقع نہ ملا کہ کسی نے اچانک میرے بازو کو پوری قوت سے پکڑ کر مجھے گھسیٹا اور بستر پر پھینک دیا۔ میں خوف سے کانپ اٹھی۔ بغیر سوچے سمجھے میں نے ہاتھ پاؤں مارنے شروع کر دیے۔ میری سانسیں بے قابو ہو چکی تھیں، آنکھوں کے آگے اندھیرا چھا رہا تھا۔ جب میری انگلیاں اس کے چہرے کو چھوئیں تو میں نے لرزتے دل سے پہچان لیا، یہ تو بیگم صاحبہ کا شوہر تھا، وہی جو اپنی نظروں سے اکثر مجھے گھورتا تھا، مگر میں نے اسے ہمیشہ نظر انداز کیا تھا۔ آج وہ درندہ میری عزت پر حملہ آور ہو چکا تھا۔ میرے اندر کی غیرت نے زور پکڑا۔ میں نے چاروں طرف ہاتھ مارا اور بستر کے پاس پڑی کوئی وزنی چیز، شاید کوئی لیمپ یا گلدان، اس کے سر پر پوری قوت سے دے ماری۔ ایک دبی دبی چیخ سنائی دی اور اس کی گرفت ڈھیلی پڑ گئی۔ میں موقع دیکھ کر بھاگ کھڑی ہوئی۔ دروازہ زور سے دھکیل کر میں باہر نکلی اور ننگے پاؤں دوڑتی ہوئی حویلی کے باہر آ گئی۔ باہر آتے ہی میرے جسم پر تیز بارش کی بوندیں برسنے لگی۔ بارش گویا آسمان کا درد میرے ساتھ بانٹ رہی تھی۔ میری حالت دیکھی نہیں جاتی تھی، کپڑے بھیگ چکے تھے، جسم کانپ رہا تھا، آنکھوں سے آنسو بے قابو ہو کر برسنے لگے۔ میں نہ تو پیچھے مڑ کر دیکھنے کی ہمت کر پائی اور نہ ہی یہ سوچ سکی کہ آگے کہاں جانا ہے۔ گھر جانے کا حوصلہ نہیں بچا تھا مجھ میں۔ مجھے معلوم تھا کہ گھر والے منتظر ہوں گے، خاص طور پر ابا، جن سے وعدہ کیا تھا کہ چند دن کی محنت سے پیسے جمع کر کے انہیں ایک سبزی کی ریڑھی دلواؤں گی تاکہ وہ بھی باعزت روزی کما سکیں۔ میرے خواب تھے، چھوٹے چھوٹے خواب، مگر آج لگ رہا تھا کہ سب خواب بارش کے قطروں کی طرح زمین پر گر کر بکھر چکے ہیں۔ میں یوں ہی ننگے پاؤں بے مقصد بھیگی سڑک پر چلتی جا رہی تھی۔ چاروں طرف اندھیرا تھا، کہیں دور دور تک کوئی امید کی کرن نظر نہیں آ رہی تھی۔ میں تھک ہار کر ایک درخت کے نیچے جا کھڑی ہوئی۔ بارش تھوڑی کم ہو چکی تھی، مگر میرا دل اب بھی طوفانوں سے بھرا ہوا تھا۔ دور دور جھلملاتی بڑی بڑی حویلیاں نظر آ رہی تھیں۔ ایک پل کو دل میں آیا کہ کسی اور حویلی میں جا کر کام مانگ لوں، کوئی اور نوکری، کوئی اور سہارا، مگر پھر خیال آیا کہ اگر وہاں بھی میرے ساتھ وہی سب کچھ ہو گیا تو کیا میں پھر بچ سکوں گی؟ کیا میرا وجود بار بار ایسے حملوں سے بچ سکے گا؟ یہ سوچ کر میرے وجود میں ایک سرد لہر دوڑ گئی۔ میں وہیں درخت کے نیچے گھٹنوں میں منہ چھپا کر بیٹھ گئی، بے آواز روتی رہی، کانپتی رہی، اپنی قسمت پر، اپنی مجبوریوں پر، اپنے بکھرتے خوابوں پر آنسو بہاتی رہی۔ بارش کی بوندیں اب میری سسکیوں میں مدغم ہو چکی تھی۔ ہر لمحہ ایسا لگ رہا تھا جیسے زندگی ایک کالی رات میں بدل چکی ہے، جس میں نہ صبح کی امید ہے اور نہ کوئی سہارا۔ میں بالکل تنہا تھی، ایک بھیگا ہوا وجود اور بکھرے ہوئے خواب۔ بارش تھمنے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ درخت کے نیچے سکڑی سمٹی میں اب بھی گھٹنوں میں منہ دبائے بیٹھی تھی جب اچانک دور سے کسی کے چیخنے کی آواز سنائی دی۔ آواز بارش کی گونج میں مدھم سی محسوس ہو رہی تھی، مگر جیسے جیسے وہ قریب آتی گئی میرے کانوں میں صاف سنائی دینے لگی، نازو، نازو جلدی آؤ، جلدی۔ میں نے چونک کر سر اٹھایا۔ دھندلی روشنی میں ایک مانوس چہرہ دکھائی دیا۔ یہ محلے کا ایک لڑکا تھا جو ہانپتے کانپتے بار بار میرا نام پکار رہا تھا۔ اس کی آواز میں خوف اور گھبراہٹ صاف جھلک رہی تھی۔ میں گھبرا کر اٹھ کھڑی ہوئی، دل زور زور سے دھڑکنے لگا، قدموں میں خود بخود جان آ گئی۔ میں بھاگتی ہوئی اس کی طرف لپکی۔ کیا ہوا؟ کیوں بلا رہے ہو مجھے؟ میں نے بے تابی سے پوچھا۔ وہ لڑکا ہانپتے ہوئے بولا، نازو جلدی چلو، تمہارے گھر کی چھت گر گئی ہے۔ میرے ہوش جیسے ہوا ہو گئے۔ کیا؟ میری زبان لڑکھڑا گئی۔ اب میں کچھ سننے سمجھنے کے قابل نہ رہی۔ دیوانہ وار دوڑتے ہوئے گلی کے نکڑ پر مڑی، گلیاں عبور کی، کچے راستے پھلانگتی ہوئی اپنے محلے کی طرف لپکی۔ دل ایسے دھڑک رہا تھا جیسے ابھی پسلیاں توڑ کر باہر آ جائے گا۔ جب
اپنے ٹوٹے پھوٹے کچے سے گھر کے پاس پہنچی تو منظر نے مجھے منجمد کر دیا۔ گھر، میرا گھر، جو اب تک میرے سادہ خوابوں کا ایک ٹوٹا پھوٹا مگر محفوظ قلعہ تھا، وہ زمین بوس ہو چکا تھا۔ ساری چھت نیچے آ گری تھی۔ اینٹیں، لکڑیاں، مٹی اور چھت کے ٹکڑے چاروں طرف بکھرے ہوئے تھے۔ ہر طرف ملبے کا ڈھیر تھا۔ بارش کے پانی سے سارا منظر کیچڑ میں تبدیل ہو چکا تھا۔ لوگوں کا ہجوم لگا ہوا تھا۔ کوئی افسوس سے سر ہلا رہا تھا، کوئی خاموش آنکھوں سے تباہی کو دیکھ رہا تھا۔ میں لڑکھڑاتی ہوئی آگے بڑھی، آنسو خود بخود میری آنکھوں سے بہنے لگے۔ کانپتی ہوئی زبان سے میں نے سوال کیا، ابا، اماں اور محسن کہاں ہیں؟ چند لمحے کی خاموشی کے بعد کسی نے بوجھل آواز میں کہا، وہ سب ملبے کے نیچے ہیں، نکلے نہیں ابھی تک۔ یہ سنتے ہی میری ٹانگوں سے جیسے جان نکل گئی۔ زمین میرے قدموں کے نیچے سے کھسکنے لگی۔ مجھے لگا میں سیدھا اندھیروں میں گر جاؤں گی۔ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، میں بے یقینی میں بڑبڑا رہی تھی۔ اپنے دل کو یہ سمجھانے کی کوشش کر رہی تھی کہ شاید یہ سب جھوٹ ہو، کوئی غلط فہمی ہو، مگر سامنے ملبے کے نیچے سے بہتا ہوا خون اور لوگوں کی افسوس بھری نظریں سچائی کو چیخ چیخ کر بیان کر رہی تھی۔ میں زمین پر بیٹھ گئی، بارش کے کیچڑ میں لت پت ہو گئی۔ میری انگلیاں بے اختیار ملبے کو ہٹانے لگی۔ ابا، اماں، محسن کہاں ہو؟ جواب دو، میں آ گئی ہوں، میں چیخ چیخ کر پکار رہی تھی۔ میری آواز بارش کے شور میں دب کر رہ جاتی تھی۔ کسی نے مجھے پکڑ کر پیچھے کیا۔ کوئی کہہ رہا تھا، بیٹی صبر کرو، صبر کرو، مگر صبر کہاں سے لاتی؟ میرا سب کچھ تو اس ملبے تلے دب چکا تھا۔ ساری رات لوگ کوشش کرتے رہے، ملبہ ہٹایا گیا۔ جب صبح کی روشنی ذرا سی پھیلی تو ان کی لاشیں نکال لی گئیں۔ ابا، اماں، میرا چھوٹا بھائی محسن، تینوں کی لاشیں سفید چادروں میں لپٹی پڑی تھیں۔ میری دنیا اندھیر ہو گئی۔ میں بس پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی۔ کسی نے میرے کندھے پر ہاتھ رکھا، کوئی پانی کا گلاس لے کر آیا، کوئی تسلی دے رہا تھا، مگر میں تو اس لمحے بس ایک سناٹے میں ڈوب چکی تھی۔ مجھے کچھ سنائی نہ دیتا تھا، کچھ دکھائی نہ دیتا تھا، سوائے سفید چادروں کے جو میرے سب کچھ چھین کر مجھے بے نوا کر گئی تھی۔ چند دنوں تک محلے والوں نے تھوڑی بہت مدد کی۔ چند عورتوں نے مل کر ملبے سے بچا کچا سامان نکالا، ایک کونے میں تھوڑی سی جگہ صاف کر کے ایک چھوٹا سا جھونپڑا بنا دیا جہاں میں بارش سے بچ کر بیٹھ سکتی تھی۔ پرانی ٹوٹی پھوٹی چارپائی جس کا بستر بارش میں بھیگ چکا تھا، وہ میرے سونے کا واحد سہارا رہ گیا تھا۔ میرے پاس نہ کپڑے تھے، نہ کھانے کو کچھ، نہ کوئی امید۔ بارش تھم چکی تھی، مگر میری زندگی میں اب بھی اندھیری گھٹائیں چھائی ہوئی تھی۔ میں بے یارو مددگار، اکیلی، ادھڑی ہوئی چادر میں لپٹی نم بستر پر بیٹھی گم سمسی آسمان کی طرف دیکھتی رہتی تھی۔ میری آنکھوں میں اب صرف ایک سوال تھا، یا اللہ، اب میں کہاں جاؤں؟ کس کے در پر دستک دوں؟ کون میرا ہوگا؟ لیکن کہیں سے کوئی جواب نہیں آتا تھا۔ صرف خاموشی تھی، ویرانی تھی اور بچھڑے ہوئے اپنوں کی یاد تھی جو ہر لمحہ سینے میں چھری کی طرح چبھتی تھی۔ بارش رکنے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ بوندیں چھت کے ان ٹوٹے پھوٹے حصوں سے اندر آ کر میرے کمرے کو گویا تالاب بنا چکی تھی۔ میرا پرانا بوسیدہ بستر جسے اماں نے نہ جانے کب کا کپڑا جوڑ کر بنایا تھا اب مکمل بھیگ چکا تھا۔ گیلے بستر پر لیٹنے کا مطلب تھا ہڈیوں میں برف کی طرح ٹھنڈ کا اتر جانا، مگر اس کے سوا میرے پاس کوئی اور چارہ ہی نہیں تھا۔ چادر کو خوب لپیٹ کر میں نے خود کو بھیگی بستر پر لٹا دیا۔ سردی سے بدن کپ کپا رہا تھا، دانت بج رہے تھے، سانس کے بھاپ بننے کی آوازیں سنائی دے رہی تھی۔ رات کے سناٹے میں دور کہیں مینڈکوں کی آوازیں اور بادلوں کی گرج میرے خوف کو اور بڑھا رہی تھی۔ میری آنکھوں سے خاموش آنسو بہتے جا رہے تھے۔ دل چاہتا تھا کہ کوئی آئے، ماں کی طرح تھپک کر سلا دے، مگر جانتی تھی اب کوئی نہیں آئے گا۔ اب سب کچھ خود ہی سہنا ہے، چپ چاپ، بغیر کسی شکوے کے۔ ایسے ہی سردی میں ٹھٹرتے ٹھٹرتے نہ جانے کب میری آنکھ لگ گئی۔ اسی نیم غنودگی میں اچانک مجھے ایک عجیب سی مہک محسوس ہوئی، جیسے کسی پرانی پرسکون جنگل کی مہک جس میں شبنم کی خوشبو بسی ہو۔ میں نے آنکھیں بند کی ہی رکھیں، مگر دل میں ایک عجیب سا احساس جاگا۔ ایسا لگا جیسے کوئی بہت نرم اور ہلکا وجود میرے قریب آ کھڑا ہوا ہو۔ کچھ لمحے بعد مجھے احساس ہوا کہ کوئی میرے بالکل پاس جھکا ہے۔ سردی میں تپش کا ایک ہلکا سا لمس میرے چہرے پر پڑا۔ ایسا لگا جیسے کسی نے بہت محبت سے میری بھیگی ہوئی چادر کو ٹھیک کیا ہو۔ دل کی دھڑکن تیز ہو گئی، ڈر کے مارے آنکھیں کھولنے کی ہمت نہیں ہو رہی تھی، مگر ایک انجانی سی تسلی بھی ساتھ ساتھ تھی، جیسے کوئی اپنا ہو، کوئی جو میری تکلیف کو، میری تنہائی کو سمجھتا ہو۔ پھر میں نے محسوس کیا کہ کسی نے آہستہ سے مجھے باہوں میں اٹھایا۔
باہوں کا لمس عجیب تھا، نہ زیادہ سخت نہ زیادہ نرم، بس ایک مکمل تحفظ دینے والا۔ میرا کمزور کپکپاتا جسم اس کے سینے سے لگا تو ایسا لگا جیسے برف میں لپٹے وجود کو کوئی گرم چادر مل گئی ہو۔ میں نے ہلکی سی کراہ کے ساتھ آنکھیں کھولنے کی کوشش کی۔ دھندلی سی روشنی میں ایک سایہ دکھائی دیا، ایک لمبا پراسرار سایہ۔ چہرہ واضح نہیں ہو رہا تھا، مگر آنکھوں میں ایک ایسی شدت تھی جیسے ساری دنیا کی محبت ان میں سمٹ آئی ہو۔ وہ سایہ مجھے اٹھائے آہستہ آہستہ کمرے کے دوسرے کونے میں لے گیا جہاں زمین نسبتاً خشک تھی۔ اس نے بہت نرمی سے مجھے نیچے لٹایا، چادر کو میرے گرد اچھی طرح لپیٹا اور کچھ لمحوں تک جھک کر میرا چہرہ تکتا رہا۔ اس کے وجود سے ایک عجیب سی خوشبو آ رہی تھی، نہ کسی خوشبو کی طرح میٹھی، نہ کسی خوشبو کی طرح تیز، بس دل کو ایک ناقابل بیان سکون دینے والی۔ پھر وہ سایہ دھیرے دھیرے پیچھے ہٹا، میری آنکھوں کے سامنے اندھیرا سا چھانے لگا۔ دل چاہتا تھا اسے روک لوں، اس کے دامن سے لپٹ جاؤں، مگر بدن اتنا کمزور تھا کہ ہلنے کی بھی ہمت نہ تھی۔ چند لمحوں بعد میں نے آخری بار اس کی سمت دیکھا۔ وہ ایک گہری سانس بھر کر جیسے ہوا میں گھل گیا۔ کمرے میں پھر وہی تنہائی چھا گئی، مگر اب میں اکیلی نہ تھی۔ میرے دل میں اس پراسرار سائے کی موجودگی کا احساس رچ بس گیا تھا، جیسے کوئی کہہ رہا ہو، نازو اب تو کبھی تنہا نہیں ہوگی۔ بارش کی بوندیں اب بھی ٹپک رہی تھی، مگر میرے دل پر محبت کی ایک نئی دھوپ اتر چکی تھی۔ صبح کی خنک ہوا نے میری پلکوں کو ہولے ہولے چھیڑا تو میری آنکھ کھل گئی۔ میں حیران رہ گئی۔ میں تو کل گیلے بوسیدہ بستر پر کپ کپاتے بدن کے ساتھ لیٹی تھی، مگر اب میں ایک خشک زمین کے ٹکڑے پر موجود تھی۔ میرے اوپر ایک نرم گرم کمبل تھا جس کی مہک ایسی تھی جیسے کسی جنگل کی شبنم سے بھیگی ہو۔ مجھے اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ ہونٹ کپ کپاتے ہوئے میں نے ارد گرد نظر دوڑائی۔ صبح کی ہلکی ہلکی روشنی میں کچھ دور ایک درخت کے نیچے ایک نوجوان کھڑا نظر آیا۔ اس نے صاف شفاف کپڑے پہن رکھے تھے، سفید کرتے پر ہلکی سی سنہری روشنی پڑ رہی تھی اور ہوا میں اس کے لباس کا کنارہ لہرا رہا تھا۔ وہ اپنی پیٹھ میری طرف کیے کھڑا تھا۔ اس کے وجود سے ایک عجیب وقار اور سکون جھلک رہا تھا۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے کائنات کا ہر درد، ہر خوف اس کی موجودگی میں دبک کر کہیں چھپ گیا ہو۔ دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ ایک انجان سے ہمت جٹاتے ہوئے میں نے کپ کپاتی آواز میں پوچھا، کون ہو تم؟ وہ آہستگی سے پلٹا۔ جیسے ہی اس کا چہرہ سامنے آیا میں دم بخود رہ گئی۔ ایسا حسن میں نے اپنی زندگی میں کبھی نہیں دیکھا تھا۔ چمکتا ہوا گندمی رنگ، گہری بادامی آنکھیں، لمبی پلکیں اور ہونٹوں پر ایک ایسی مسکراہٹ جو روح کی گہرائیوں تک اتر جائے۔ وہ چند لمحے مجھے دیکھتا رہا، پھر نرمی سے بولا، سنا تھا کل رات یہاں ایک جھونپڑا گرا تھا، ہم امداد کے لیے آئے ہیں۔ اس کی آواز میں ایسی مٹھاس اور سکون تھا کہ میرا سارا ڈر، ساری تھکن جیسے لمحوں میں بہہ گئی۔ اس کی بات سن کر میں نے اپنی آنکھیں جھکا لیں، چاہتے ہوئے بھی میں نظریں اس کے چہرے سے ہٹا نہیں پا رہی تھی۔ وہ میرے قریب آیا، مگر اس کا انداز اتنا محتاط اور باادب تھا کہ مجھے ایک پل کے لیے بھی خوف محسوس نہ ہوا۔ اس کے ہاتھ میں ایک چھوٹا سا تھیلا تھا جس میں کچھ خشک کپڑے اور کھانے کا سامان تھا۔ اس نے تھیلا زمین پر رکھا اور نرمی سے بولا، تم فکر نہ کرو، اللہ نے چاہا تو سب ٹھیک ہو جائے گا۔ میں بس خالی خالی نظروں سے اسے دیکھتی رہی۔ دل کے کسی کونے میں ایک سوال اٹھا، یہ کون ہے؟ کیوں آیا ہے؟ کیوں لگتا ہے جیسے میں اسے صدیوں سے جانتی ہوں؟ مگر زبان جیسے گنگ ہو چکی تھی۔ اس نے زمین پر ایک نظر ڈالی، پھر دوبارہ آسمان کی طرف دیکھ کر کچھ پڑھنے لگا۔ الفاظ مجھے سنائی نہیں دیے، مگر ان کے اثر سے مجھے اپنے اندر ایک عجیب سی گرمی محسوس ہونے لگی، جیسے صدیوں پرانا دکھ کسی نے ایک پل میں دھو ڈالا ہو۔ بظاہر وہ ایک عام سا امدادی کارکن تھا جو کسی فلاحی تنظیم کا حصہ لگتا تھا، مگر نہ اس کی آمد کا وقت عام تھا، نہ اس کا انداز، نہ اس کے قدموں کی چاپ تھی، نہ اس کے ارد گرد کوئی اور ساتھی۔ بس وہ تھا اور میں، اور ہمارے بیچ وہ خاموشی جو ہر لفظ سے زیادہ بولتی تھی۔ میں نے ہمت کر کے اس سے پوچھا، تمہارا نام؟ وہ ہلکے سے مسکرایا، ایسی مسکراہٹ جو دل کے اندھیرے کونے روشن کر دے۔ پھر بولا، میرا نام احد ہے۔ ضرورت صرف اتنی ہے کہ تم جان لو میں تمہارے دکھ کا ساتھی ہوں۔ میری آنکھیں بھر آئیں، میرے وجود کی تنہائی کو جیسے کسی نے پہلی بار سمجھا تھا۔ وہ خاموشی سے مجھے اپنے ساتھ ایک وسیع و عریض محل نما گھر میں لے آیا تھا۔ یہ کوئی عام گھر نہیں تھا، در حقیقت یہ تو ایسا لگتا تھا جیسے کسی اور ہی دنیا کا گوشہ ہو۔ دیواروں پر خوبصورت نقوش بنے ہوئے تھے، چھتیں بلند اور چمکتی تھیں اور ہوا میں خوشبو بکھری ہوئی تھی۔ باہر سے یہ ایک پرانے وقتوں کی حویلی لگتی تھی، مگر اندر ہر سہولت موجود تھی۔ داخل ہوتے ہی اس نے نرمی سے کہا،
میں ایک فلاحی ادارے کی طرف سے کام کر رہا ہوں، جلد ہی تمہاری جھونپڑی کی جگہ ایک خوبصورت پکا مکان بنا دوں گا، تب تک تم یہاں محفوظ ہو۔ میں حیران تھی، لیکن دل کو ایک عجیب سا اطمینان بھی محسوس ہو رہا تھا۔ یہ حویلی جیسے مجھے اپنی باہوں میں لے کر کہہ رہی ہو کہ اب تم تنہا نہیں ہو۔ پورے گھر میں اس کے سوا کوئی نہ تھا۔ ایک خوبصورت سا باورچی خانہ تھا جہاں ہر چیز سلیقے سے رکھی گئی تھی۔ برتن چمک رہے تھے، مسالوں کی خوشبو پورے کچن میں بکھری ہوئی تھی، اور ٹھنڈی ہواؤں کے سنگیت میں در و دیوار جیسے سرگوشیاں کر رہے تھے۔ میں کبھی پھولوں کو پانی دیتی، کبھی بے وجہ صفائی کرتی، کبھی کھانے کی چیزیں دیکھتی، اور کبھی محل کی خوبصورتی میں کھو جاتی۔ وہ خود رات گھر آتا، سادہ سفید لباس میں، تھکے قدموں سے مگر پرسکون چہرے کے ساتھ۔ آتے ہی وضو کرتا اور پھر نماز کے لیے مصلی پر بیٹھ جاتا۔ نہ جانے کتنی دیر سجدے میں جھکا رہتا، پھر کبھی دعا مانگتا، کبھی خاموشی سے آسمان کی طرف دیکھتا۔ ساری رات وہ عبادت کرتا رہتا اور فجر سے پہلے ہی کہیں غائب ہو جاتا۔ میں حیرت سے سوچتی کہ کیسا عجیب شخص ہے، دنیا سے الگ، خود میں گم، مگر دل کو بے حد سکون دینے والا۔ ایسے کئی دن گزر گئے۔ ایک رات جب چاندنی اپنے جوبن پر تھی، وہ نماز سے فارغ ہو کر میرے قریب آیا۔ اس کے چہرے پر گہری سنجیدگی چھائی ہوئی تھی۔ وہ نرمی سے آہستہ آواز میں بولا، مجھے تم سے ایک حقیقت بیان کرنی ہے۔ میرے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ میں نے خاموشی سے سر جھکا لیا۔ خوف اور امید کے ملے جلے جذبات سے دل لرزنے لگا۔ وہ بولا، میں انسان نہیں ہوں نازو، میں ایک جن زاد ہوں۔ یہ محل، یہ دنیا، یہ سب میری اپنی دنیا کا حصہ ہے۔ میں آسمان کی سیر کو نکلا تھا جب تمہیں اپنی بوسیدہ جھونپڑی میں سردی سے ٹھٹرتے دیکھا۔ میں حیرت کے مارے سانس لینا بھول گئی، آنکھیں حیرت سے پھیل گئی۔ وہ دھیرے سے مسکرایا اور مزید کہا، تبھی میرے دل میں ایک عجیب سا احساس جاگا۔ تمہارے معصوم چہرے، تمہاری تنہائی نے میرے دل کو چھو لیا، اور میں تم سے محبت کر بیٹھا۔ میری آنکھوں میں آنسو آ گئے، ڈھیر سارے، ٹھنڈے، نرم، شکریہ بھرے آنسو۔ وہ پھر گویا ہوا، لیکن میں تمہیں حقیقت بتائے بغیر اپنے پاس قید نہیں رکھ سکتا۔ اگر تم چاہو تو میں تم سے نکاح کرنا چاہتا ہوں، نکاح، محبت اور عزت کے ساتھ۔ میرے دل میں جیسے پھول کھلنے لگے۔ اتنی محبت، اتنی سچائی، اتنی حفاظت، کیا کوئی خواب بھی ایسا ہو سکتا تھا؟ میں نے خاموشی سے اس بات میں سر ہلا دیا۔ میرے انکار کی گنجائش ہی کہاں تھی؟ جس نے میرے دکھ کو اپنے دل کی دھڑکنوں میں اتار لیا تھا، میں اس سے محبت نہ کرتی تو کیا کرتی؟ پھر ہماری شادی ہوئی، ایسی شادی جو خوابوں سے بھی زیادہ حسین تھی۔ سفید پھولوں سے سجی محفل، خوشبوؤں کی برسات، اور چمکتے دیوں کی قطاریں جیسے آسمان سے زمین پر اتر آئی ہوں۔